الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد۔ آج ہم ہیں عمدۃ الاحکام کے ساتھ، جس کے مؤلف ہیں امام عبد الغنی المقدسی رحمہ اللہ، اور اس کتاب میں انہوں نے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی احادیث جمع کر دی ہیں، لیکن وہ احادیث جن کا تعلق احکام و مسائل سے ہے، اور یہ کتاب اپنے اختتام کے بہت قریب ہے۔ شاید آج کا درس ہوگا اور اس کے بعد ایک یا دو درس ہوں گے۔ جو حدیث آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کا نمبر ہے 401 اور 01، کتاب کی اس ایڈیشن کے مطابق جو میرے استعمال میں ہے، اور ویسے یہ ہے کتاب الجہاد۔ اور اس حدیث کا ایک حصہ ہم پڑھ چکے ہیں، جناب ابو ہریرہ اس حدیث کے راوی ہیں، تو اس حدیث کے دوسرے حصے میں ہماری کتاب کے مؤلف کہتے ہیں ولی مسلم، اور مسلم میں ہے۔ جس حدیث کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ مسلم میں ہے، وہ بخاری میں بھی ہے۔ جو بھی ہم پڑھنے لگے ہیں، ہماری کتاب کے مؤلف کا کہنا ہے کہ حدیث کہاں ہے؟ مسلم میں، جبکہ صحیح بات یہ کہ حدیث بخاری میں بھی ہے، اور جس واد انداز سے بخاری شریف میں ہے شاید اس واد انداز میں مسلم شریف میں نہیں ہے۔ بخاری میں اس کا نمبر ہے 2787 2787، اور مسلم میں اس کا نمبر ہے 1876 1876۔ اور بخاری میں اس حدیث کو امام بخاری کہاں پہ لے کر آئے ہیں؟ کتاب الجہاد میں، اور باب قائم کیا اس کے اوپر، باب افضل الناسی، لوگوں میں سے افضل ترین آدمی وہ ہے مؤمن، جو مومن ہو، مجاہد، مومن ہونے کے ساتھ ساتھ جہاد کرنے والا ہو، بنفسہ و مالہ، اپنے نفس کے ساتھ اور اپنے مال کے ساتھ، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ حدیث کیا ہے؟ حدیث کے الفاظ کیا ہیں؟ مثل المجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی مثال، واللہ اعلم بمن یجاہد فی سبیلہ، اور اللہ اچھی طرح جانتا ہے اس آدمی کو جو اس کے راستے میں جہاد کر رہا ہے، ان کے کون اخلاص سے جہاد کر رہا ہے اور کون بظاہر اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے، لیکن اللہ جانتا ہے کہ وہ اللہ کی وجہ سے نہیں لڑ رہا، بلکہ شہرت کے لیے، ریاکاری کے لیے یا مال کے لیے لڑ رہا ہے۔ تو اس لیے تنبیہ آ گئی کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی مثال کیا مثال ہے، وہ بات بعد میں آئے گی، درمیان میں یہ وضاحت آ گئی کہ اللہ اچھی طرح جانتا ہے اس آدمی کو جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے۔ اچھا، مثال کیا ہے؟ کس کی بلا؟ جو اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے۔ کہ مثل الصائم القائم، اس آدمی کی مثال کی طرح ہے جو روزہ رکھنے والا ہو، قیام کرنے والا ہو۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا اجر و ثواب کے لحاظ سے اس آدمی کی طرح ہے جو بغیر ناگے کے روزہ رکھتا چلا جائے اور ہر رات قیام کرتا رہے جب تک کہ یہ مجاہد واپس نہ آ جائے۔ ان کے ایک طرف ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا، وہ اللہ کی راہ میں نکلا ہوا ہے، کبھی جہاد کرنا پڑے گا، کبھی وہ سو رہا ہوگا، کبھی کھانا کھا رہا ہوگا۔ دوسری طرف وہ آدمی ہے جو روزانہ نفلی روزہ رکھتا ہے اور رات کو کیا کرتا ہے؟ قیام، مسلسل روزہ بغیر ناگے کے، قیام بغیر کسی سستی اور کوتاہی کے۔ تو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا اجر و ثواب کے لحاظ سے اس آدمی کی طرح ہے۔ بلکہ مسلم میں یہ الفاظ آئے ہیں کہ لا یفتر من صیام ولا صلاۃ حتی یرجع المجاہد فی سبیل اللہ، کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا اس روزے دار اور قیام کرنے والے کی طرح ہے جو روزے میں کوئی ناغہ نہیں کرتا اور نماز میں کوئی کمی نہیں کرتا، اور یہ اس کی نماز کب تک جاری ہے، روزے کب تک جاری ہے؟ جب تک کہ جہاد کرنے والا واپس نہ آ جائے۔ وَتَوَكَّلَ اللَّهُ لِلْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِهِ، اور اللہ نے ذمہ لیا ہے اس آدمی کے لیے جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے۔ کیا ذمہ لیا ہے؟ کہ ان توفاہ، اگر اللہ نے اس کی روح قبض کر لی، اگر اللہ نے اس کو فوت کر لیا، ان یدخلہ الجنہ، ذمہ اللہ نے یہ لیا ہے، گارنٹی یہ دی ہے
اللہ اس کو جنت میں جگہ دے گا، اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ او یرجعہ، یا اللہ اس کو واپس لے کر آئے گا سالمن، صحیح سلامت، مع اجر، اجر و ثواب کے ساتھ، او غنیمت، یا مال غنیمت کے ساتھ، اور یا پھر دونوں کے ساتھ۔ تو یہ حدیث بڑی عظیم حدیث ہے، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا کتنا عظیم عمل ہے۔ اب ہم بڑھتے ہیں حدیث نمبر 402 کی طرف، 402۔ اس حدیث کے راوی ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو صحابہ کرام میں سے امیر المؤمنین فی الحدیث کہا جاتا ہے، عبد الرحمن بن صخر۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 3 سال سے کچھ زیادہ عرصہ رہے ہیں، لیکن اتنی محنت سے آپ کی احادیث کو جمع کیا ہے، اتنی قربانیاں دی ہیں کہ احادیث بیان کرنے میں سب سے آگے نکل گئے۔ قال، یہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ما من مکلوم یکلم فی سبیل اللہ، مکلوم وہ جس کو کیا لگے، زخم لگے، جس کو زخم پہنچے، جو زخمی ہو جائے، تو ما من مکلوم یکلم فی سبیل اللہ، کوئی بھی ایسا زخمی شخص نہیں ہے جس کو اللہ کی راہ میں زخم لگایا جائے، الا جاء یوم القیامہ، مگر یہ آدمی روز قیامت اس حال میں آئے گا کہ کلمہ یدما، اس کا زخم خون بہا رہا ہوگا، اس کے زخم سے خون بہ رہا ہوگا، اللون لون الدم، رنگ خون والا رنگ ہوگا، یعنی کہ دیکھنے والے دیکھیں گے تو رنگ کون سا ہوگا؟ خون کا۔ والریح ریح المسکی، لیکن خوشبو کون سی آ رہی ہوگی؟ کستوری کی خوشبو، یعنی کہ سب اس کو رشک بری نگاہوں سے دیکھیں گے کہ کون سا عظیم انسان ہے جس سے خوشبو آ رہی ہے، کستوری کی خوشبو آ رہی ہے۔ اس حدیث کو روایت کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے، اور وہاں پہ اس کا نمبر ہے 237، 237، اور کتاب ہے کتاب الوضو۔ آپ کو تعجب نہیں ہو رہا کہ اس حدیث کا وضو سے کیا تعلق ہے؟ حدیث لگتا ہے آپ بھول گئے ہیں۔ حدیث یہ ہے کہ جس کو اللہ کی راہ میں زخم لگا، روز قیامت اس حال میں آئے گا کہ اس کے زخم سے خون بہ رہا ہوگا، اور خون کا رنگ جو ہوگا وہ تو خون والا ہی ہوگا، لیکن جو خوشبو ہوگی کستوری والی ہوگی۔ اس کو امام بخاری کہاں لے کے رہے ہیں؟ کتاب الوضو میں۔ اور باب کیا قائم کیا ہے؟ باب ما یقع من النجاسات فی السمن والماء، باب ہے ان پلیت چیزوں کے بارے میں جو گر جاتی ہیں گھی میں یا پانی میں۔ امام بخاری کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ امام بخاری یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ پلید چیز اگر پانی میں گر جائے، گھی میں گر جائے، تو وہ پانی پلید نہیں ہوگا، وہ گھی پلید نہیں ہوگا۔ پلید چیز کیا گری ہے، تاکہ مزید واضح کر دوں، تاکہ آپ کے تعجب میں مزید اضافہ ہو جائے۔ مثال کے طور پہ پیشاب، مثال کے طور پہ پخانہ، اور امام بخاری کہہ رہے ہیں جناب پانی پلید نہیں ہے۔ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ پانی پلید نہیں ہوگا جب تک کہ اس میں کوئی تبدیلی نہ ہو جائے۔ اگر اس کی بو تبدیل ہو گئی ہے، یا اس کا رنگ تبدیل ہو گیا نجاست کی وجہ سے، پلید چیز گرنے کی وجہ سے اس کا رنگ تبدیل ہو گیا پانی کا، یا اس کا ذائقہ تبدیل ہو گیا ہے، اب وہ پانی پلید ہے، ورنہ وہ پلید نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ دریا کا پانی ہے، ندی کا پانی ہے، سمندر کا پانی ہے، اگر آپ کہتے ہیں کہ جناب پیشاب کے گرنے سے پلید ہو جاتا ہے، پھر تو ہر سمندر پلید ہے، ہر دریا پلید ہے، کیونکہ کوئی نہ کوئی پیشاب کر ہی دیتا ہے۔ تو اس لیے آپ کو اس پہ حیرانگی نہیں ہونی چاہیے۔ شریعت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اگر اس میں پلید شے اس قدر گر گئی ہے کہ جناب اس کا رنگ ہی تبدیل ہو گیا، پلید شے کی وجہ سے رنگ تبدیل ہوا ہے، پلید شے کے گرنے کی وجہ سے ذائقہ تبدیل ہو گیا، پلید شے کے گرنے کی وجہ سے بدبو آنا شروع ہو گئی ہے، تو اب وہ پانی پلید ہے، ورنہ وہ پلید نہیں ہے۔ اچھا، اس مسئلے کا اس حدیث سے کیا تعلق ہے جی؟ علماء کرام یہاں پہ کھپ گئے ہیں،
کھپ گئے، سمجھتے ہیں نا؟ یعنی کہ امام بخاری نے ان کو مصیبت میں ڈال دی ہے۔ علماء کرام کو کس مصیبت میں کہ سمجھیں کہ امام بخاری اس حدیث کو یہاں پہ کیوں لے کر آئے ہیں، اس کا کیا تعلق ہے اس باب سے۔ طرح طرح کے اقوال علماء کرام کے، طرح طرح کی آراء، طرح طرح کے خیالات۔ امید یہ ہے کہ ان میں سے سب سے اچھی رائے یہ ہے کہ امام بخاری پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہرن مر جائے۔ کون مر جائے؟ ہرن مر جائے۔ اچھا، اب وہ مرنے کے بعد پاک ہے کہ پلید ہے؟ مر گیا، ذبح نہیں کہہ رہا میں، پلید ہے، ایسے ہی ہے؟ اچھا جی، پلید ہے تو اس کا جو ہے چمڑا وہ کسی طریقے سے پاک ہو سکتا ہے؟ جی ہاں، اگر اس کی دباغت کر دی جائے، اس کو صاف کر دیا جائے جیسے ابھی لوگ کیا کرتے تھے، تو پھر وہ پاک ہے، چمڑا، باقی چیزیں نہیں۔ اسی طرح اس کی ناف میں، اس کے ناف کہہ لیں یا ناپے کہہ لیں، اس میں جو خون ہوگا وہ خشک ہو چکا ہے۔ کیا ہو چکا ہے؟ جب خشک نہیں تھا تو پلید تھا، خشک ہو گیا ہے تو اب خوشبو آنا شروع ہو گیا، وہ کستوری ہے۔ کستوری اس کو کہتے ہیں نا۔ ہرن کے ناپ میں جو خون خشک ہو جائے تو وہ کیا بن جاتا ہے؟ اصلی کستوری یہ۔ تو امام بخاری پیغام دینا چاہتے ہیں کہ وہاں پہ خون پلید تھا کیونکہ مردار ہے، ہرن مر گیا ہے، ذبح نہیں کیا گیا، مر گیا ہے، تو اب اس کا خون کیا تھا؟ پلید۔ لیکن جب وہ خشک ہو گیا، خوشبو آنا شروع ہو گئی، تبدیلی آ گئی نا، تو اب کیا ہو گیا ہے؟ اب پاک ہے، تو سوری لگائی جاتی ہے، استعمال کی جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں اسی طرح یہ پانی جس میں پلیت شے گر گئی ہے، جب تک یہ تبدیل نہیں ہوگا یہ کیا رہے گا؟ پاک رہے گا۔ مجھے امید ہے کہ مسئلہ واضح ہوگا۔ پھر امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے ہیں دوبارہ، اور اس بار حدیث کے نمبر ہے 2803 2803۔ کتاب ہے کتاب الجہاد۔ باب کیا؟ باب من یجرح فی سبیل اللہ، یعنی کہ باب ہے اس آدمی کی فضیلت کے بارے میں جو اللہ کی راہ میں زخمی کر دیا جائے، اور وہ واضح ہے جی، جو اللہ کی راہ میں زخمی ہو جائے، کافر اس کو زخمی کر دیں کسی جنگ میں، جہاد میں، تو کیا ہوگا؟ اس کا خون جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک عظیم خون ہے، اس سے کستوری کی روزے قیامت کیا آ رہی ہوگی؟ خوشبو آ رہی ہوگی، اگر اسی آدمی میں فوت ہو گیا تو۔ اور تیسرے نمبر پہ امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے، اور اس بار ہے حدیث کے نمبر 5533 5533، اور کتاب الذبائح والصید، یعنی کہ صحیح بخاری کے اندر یہ وہ کتاب ہے جس میں امام بخاری وہ حدیث لے کر آئے ہیں جن کا تعلق ہے جانور کو ذبح وغیرہ کرنے کے بارے میں سے یا شکار کرنے سے، اور باب ہے باب المسک، کستوری کے بارے میں۔ گویا کہ اگر آپ ہرن کا شکار کرتے ہیں اور یا ہرن کو آپ ذبح کرتے ہیں تو اس کے جو ناف ہے اس کو محفوظ کر لیتے ہیں، تو اس کا خون کیا ہو جائے گا؟ خشک ہو جائے گا، وہ کستوری، خوشبو آنا شروع ہو جائے گی، کستوری بن جائے گی، تو کستوری آپ کے لیے کیا ہے؟ جائز ہے۔ اس حدیث کو امام مسلم بھی لے کر آئے، اور وہاں پہ نمبر ہے 1876 1876۔ اس حدیث سے مجھے اور آپ کو ایک اور پیغام ملا، بڑا خطرناک قسم کا پیغام ہے، وہ یہ ہے کہ گناہ کرنے سے بچیں، کسی گندی مجلس میں جانے سے بچیں۔ ایسا نہ ہو کہ موت کا فرشتہ ادھر پہنچے اور اسی آدمی فوت ہوں، روزے قیامت اسی آدمی اٹھائے جائیں، کیونکہ ایک حدیث یہ ہے کہ یہ آدمی، اس کو زخم لگا اللہ کی راہ میں، شہید ہو گیا، تو روزے قیامت اٹھے گا جس آدمی فوت ہوا تھا، خون بہ رہا ہوگا لیکن اس سے خوشبو آ رہی ہوگی۔ اور ایک وہ حدیث ہے کہ ایک صحابی حج میں اونٹنی سے گر کے فوت ہو گئے تھے، تو آپ علیہ السلام نے کہا تھا کہ یہ جب اٹھایا جائے گا روزے قیامت تو تلبیہ پڑھتے ہوئے اٹھایا جائے گا، لبیک اللہم لبیک، گویا کہ حج کے لیے تیار ہے۔ اس کا مطلب ہے جس آدمی فوت ہوں گے اسی آدمی
اٹھائے جائیں گے۔ تو ایسا نہ ہو کہ اللہ ہم سب کو اچھی موت دے کہ روز قیامت ہم اس کو اٹھایا جائے اور وہ کسی انڈین گلوکار کے گانے گنگنا رہا ہو یا کسی پاکستانی اداکار کے گانے گنگنا رہا ہو۔ اس سے بچیں، ایسی بری موت سے بچیں۔ یا اللہ معاف فرمائے کوئی بدکاری کی حالت میں ہو، اسی حالت میں موت آ جائے، روز قیامت اسی حالت میں اٹھایا جائے، تو صبر کریں۔ اس حدیث سے کیا کیا مسائل معلوم ہوئے؟ جہاد کی فضیلت معلوم ہوئی، اور اللہ کی راہ میں شہادت کی فضیلت معلوم ہوئی، اور اللہ کی راہ میں زخمی ہونے کی فضیلت معلوم ہوئی، اور یہ کہ جو اللہ کی راہ میں زخمی ہوگا روز قیامت وہ باقی لوگوں سے مختلف ہوگا، اور لوگ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو رشک بری نگاہوں سے دیکھ رہے ہو۔ اب ہم بڑھتے ہیں حدیث نمبر 403 کی طرف، 403۔ عن ابی ایوب الانصاری رضی اللہ عنہ، حدیث روایت کرنے والے صحابی کون؟ ابو ایوب انصاری۔ یہ ان کی خاص خوبی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مدینہ میں پہلے میزبان، تو اس کا مقام ہے بھائی۔ یہ تو بہت چھوٹی عمر میں بچوں کو بات بتائی جاتی ہے۔ جب آپ مدینہ میں آئے تھے تو آپ کے پہلے میزبان کون تھے؟ وہ ایوب انصاری کے گھر میں آپ کہہ رہے تھے نا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، غدوۃ فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں پہلے پہر چل کر جانا، او روحۃ، یا اللہ کی راہ میں پچھلے پہر چل کر جانا، خیر، یہ بہتر ہے ہر اس چیز سے، مما طلعت علیہ الشمس و غربت، جس پہ سورج طلوع ہو اور غروب ہو۔ کیا مطلب ہے اس حدیث کا؟ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جہاد کی اتنی فضیلت ہے کہ جہاد میں آپ صبح کے وقت اللہ کی راہ میں چل کر کہیں جاتے ہیں یا پچھلے ٹائم چل کر جاتے ہیں، تو اس کے اوپر جو آپ کو اجر و ثواب ملے گا، یہ اجر و ثواب اتنا زیادہ ہے کہ اگر آپ ہر وہ چیز اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیں جس پہ سورج طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے، وہ کتنی چیزیں ہیں جی؟ بے شمار، لا تعداد، یہ ساری صدقہ کر دیں تو اتنا اجر و ثواب نہیں ملے گا جتنا اجر و ثواب اس آدمی کو مل جائے گا تو صبح کے وقت اللہ کی راہ میں چلا ہے یا پچھلے پیر چلا ہے۔ غدوہ کہتے ہیں پہلے پیر کو، اور روحا یعنی کہ زوال کے بعد سے لے کے مغرب تک۔ اس حدیث کو روایت کیا امام مسلم نے، نمبر ہے 1883، 1883۔ ابھی اس حدیث کے بارے میں ایک اور روایت آ رہی ہے، اور وہ عمدۃ الاحکام میں اس کا نمبر ہے 404، 404۔ عن انس بن مالک رضی اللہ عنہ، انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں، ہاں جی، ان کی خاص خوبی، یہ آپ کے خادم ہیں، ان کی والدہ انہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس لے کر آئیں اور کہا کہ اللہ کے رسول، میرا یہ بیٹا آپ کی خدمت کرے گا۔ انہوں نے مسلسل 10 سال آپ کی خدمت کی ہے، اور 10 سال خدمت کرنے کے بعد کیا گواہی دیتے ہیں اللہ کے نبی کے بارے میں علیہ الصلوۃ والسلام، کہ کبھی آپ نے مجھے اف تک نہیں کہا، کبھی آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ کام تو نے کیوں نہیں کیا، اور کبھی یہ نہیں کہا کہ یہ کام تو نے کیوں کیا۔ اور گواہی دینے والا کون؟ خادم۔ میں اس بات کو اتنا اچھال کیوں رہا ہوں؟ خادم کی گواہی بڑی مشکل سے ملتی ہے۔ خادم عام طور پہ تنگ ہوتے ہیں اپنے مالکوں سے، اور وہ بھی 10 سال خدمت کی ہو، کیونکہ بار بار ڈانٹ پڑتی ہے نا، بار بار خادموں کو کیا پڑتی ہے؟ ڈانٹ پڑتی ہے۔ تو کسی فرانسیسی مفکر نے کہا تھا کہ جو آدمی لوگوں کے نزدیک ہیرو ہے، مشکل ہے کہ وہ ہیرو ہو اپنی بیگم کے ہاں، مشکل ہے کہ وہ ہیرو ہو اپنے بچوں کے ہاں، مشکل ہے کہ وہ ہیرو ہو اپنے نوکروں کے ہاں، کیونکہ وہ اس کو قریب سے جانتے ہیں، لوگ اس کو دور سے جانتے ہیں۔ دور سے ہو سکتا ہے کہ آپ کسی اپنے لیڈر کو دیکھتے ہو کہ جناب کیا قد کاٹ ہے، کیا خوبصورت ہے، کیا جناب دنیا اس پہ مرتی ہے، کیا بات ہے، کیسے بولتا ہے، ذرا رہ کر دکھائیں اس کے ساتھ، اس کی نگرانی میں کام کر کے دکھائیں۔
جب وہ آپ کو ڈانٹ پلائے گا تب آپ کو سمجھ آئے گی کہ یہ ہیرو ہے، کتنا کوئی ہیرو ہے یہ۔ لیکن اللہ کے نبی کی صورتحال کیا ہے علیہ الصلوۃ والسلام؟ وہی فرانسیسی مفکر کہتا ہے، کہتا آپ کی صورتحال یہ ہے کہ جو کوئی جس قدر زیادہ آپ کے قریب ہے اسی قدر زیادہ آپ کی خوبیوں کا معترف۔ تو یہ ہے انس بن مالک، کہتے ہیں کہ فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، غدوۃ فی سبیل اللہ، صبح کے وقت اللہ کی راہ میں چل کر جانا، اور روحۃ یا پچھلے پر اللہ کی راہ میں چل کر جانا، خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا وما فیہا، اور دنیا میں نعمتیں ہیں، خزانے ہیں، ان سب سے بہتر ہے۔ مفہوم اس کا وہی جو پہلے بیان کر چکا ہوں۔ ایک طرف ہے وہ اجر و ثواب جو آپ کو ملے گا اس وجہ سے کہ آپ صبح اللہ کی راہ میں چلیں یا پچھلے پیر اللہ کی راہ میں چلیں، اور ایک طرف وہ اجر و ثواب ہے جو کسی کو ملے گا جو ساری دنیا کا مال اللہ کی راہ میں دینے سے، تو آپ کا اجر و ثواب اس کے اجر و ثواب سے کہیں زیادہ ہو۔ اس حدیث کو روایت کے امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک دفعہ کتاب الجہاد میں، اور وہاں پہ نمبر ہے 2792 2792، باب ہے باب الغدوۃ والروحۃ فی سبیل اللہ، کہ اللہ کی راہ میں صبح یا شام کو چل کر جانا اور ان کی اس کی فضیلت۔ اور پھر امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے، اس بار نمبر ہے 2796 2796، اور اس بار ہے کتاب الجہاد ہی، لیکن باب ہے باب الحور العین وصفتہن، کہ باب ہے حوروں کے بارے میں اور ان کے اوصاف کے بارے میں۔ اچھا، الحور العین کہا گیا ہے، الحور العین کس کو کہتے ہیں؟ حور، حورا کی جمع ہے، اس لڑکی کو کہا جاتا ہے جس کی آنکھوں کی سفیدی انتہائی سفید ہو اور آنکھوں کی سیاہی انتہائی سیاہ ہو، اور یہ حسن کا کمال درجہ ہے۔ اور ساتھ کیا ہے؟ العین، آنکھیں موٹی موٹی۔ تو یہ ہے ان کو حوریں کہنے کی وجہ، اس کا مطلب ہے کہ ان کی آنکھوں کی سفیدی انتہائی سفید ہوگی، سیاہی انتہائی سیاہ ہوگی، اور آنکھیں کیا ہوں گی؟ موٹی موٹی۔ تو اس باب کا ہماری حدیث سے کیا تعلق ہے؟ کیونکہ اس حدیث کا اگلا حصہ یہ ہے کہ وَلَوْ أَنَّ امْرَأَةً مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اطَّلَعَتْ إِلَىٰ أَهْلِ الْأَرْضِ لَأَضَاءَتْ مَا بَيْنَهُمَا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیا کہا گیا ہے کہ جنتی عورتوں میں سے کوئی عورت اگر ایک دفعہ زمین والوں کی طرف جھانک کر دیکھ لے تو اس کے جھانک کر دیکھنے کی وجہ سے پوری زمین روشن ہو جائے گی۔ ایک سب مل کر نہیں، ان حوروں میں سے کوئی ایک حور زمین والوں کی طرف جھانک کر دیکھ لے، اس سے کیا ہوگا؟ پوری زمین کیا ہو جائے گی؟ روشن ہو جائے گی۔ یہ ہے حوروں کے اوصاف۔ اچھا، یہاں پہ میں یہ خبردار کرنا چاہوں گا، پہلے بھی میں نے کئی دفعہ خبردار کیا ہے ہمارے نوجوانوں کو، خصوصاً ہماری یونیورسٹیوں کے نوجوان، ان کے ہاں حوروں کا، ان چیزوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے، بلکہ علماء پہ بھی تنقید کر رہے ہوتے ہیں، بس ان کو حوروں کی پڑی رہتی ہے جی۔ یہ آپ عالم دین کی بھی سے نہیں کر رہے، یہ آپ اللہ کی توہین کر رہے۔ ان کے اللہ ایک آفر دے رہا ہے کہ آپ یہ کام کریں گے تو آپ کو حوریں ملیں گی، آپ اس کے آفر کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ اگر آپ نہیں سمجھ سکے تو ویسے تو اللہ کی مثال نہیں دی جا سکتی، لیکن شاید تھوڑی بات سمجھا دے۔ آپ کا والد آپ کو آفر دے کہ بیٹا آپ امتحان میں اتنے نمبر لیں تو میں آپ کو یہ انعام دوں گا، مثال کے طور پہ وہ کہہ دے آپ کو ایک قلم، اور آپ اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیں قلم کا، تو یہ کس کی توہین کر رہے ہیں آپ اپنے والد کی توہین کر رہے ہیں، جبکہ قلم تو کوئی چیز ہی نہیں ہے، جبکہ اللہ کی جو آفر ہے وہ بہت بہت بڑی شے ہے، اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے۔ سوچئے صحیح، دیکھا پھر ابھی ایک چیز ابھی آپ نے دیکھی ہے کہ ایک دفعہ وہ جان کر دیکھ لے تو پوری دنیا روشن ہو جائے گی، اتنی بڑی یہ نعمت ہے۔
ہونا یہ چاہیے تھا کہ ایسی آفر سننے کے بعد ہم میں جوش پیدا ہو اللہ کی عبادت کرنے کا، اللہ کو راضی کرنے کا، اور دنیاوی گندی عورتوں سے دور رہنے کا، کہ میں نے ان خبیث عورتوں کو کیا کرنا ہے، ان سے یاریاں کیوں لگاؤں، ان سے دوستیاں کیوں لگاؤں۔ اللہ کی طرف سے پاک عورتیں، معصوم عورتیں، مقدس عورتیں، خوبصورت ترین عورتیں میری منتظر ہیں، لیکن نہیں، ہمیں شیطان نے دوسرے چکروں میں ڈال دیا کہ ہم مذاق اڑاتے ہیں ان چیزوں کا، اور یاد رکھیے گا اس کا مذاق اڑانا انسان کو کفر میں داخل کر سکتا ہے، اس میں داخل کر سکتا ہے کفر میں۔ یہ سمجھایا کریں اپنے دوستوں کو، اپنے بھائیوں کو، گھر والوں کو۔ تیسری بار امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے، اور اس دفعہ نمبر ہے 6568، 6568، اور کتاب ہے کتاب الرقاق، یعنی کہ اس کتاب میں امام بخاری وہ حدیث لے کر آئے ہیں جن حدیث کو پڑھنے سے انسان کا دل نرم ہوتا ہے، آخرت کا شوق پیدا ہوتا ہے، دنیا سے دلچسپی کم ہو جاتی ہے۔ اور اس میں پھر یہ باب ہے، باب صفت الجنت والنار، جنت اور جہنم کے اوصاف، جنت میں کیا کچھ ہوگا، جہنم میں کیا کچھ ہوگا۔ تو ظاہر ہے کہ اس میں تذکرہ آیا جنت کا ایک وصف کے وہاں پہ حوریں ہوں گی، اس لیے اس حدیث کو امام بخاری اس باب میں لے کر آئے ہیں۔ امام مسلم اس حدیث کو لے کر آئے ہیں تو وہاں پہ نمبر ہے 1880، 1880۔ تو بہرحال اس حدیث سے جہاد کی فضیلت معلوم ہوئی، اللہ کی راہ میں محنت کرنا، اللہ کی راہ میں چلنا۔ آپ کا کمانڈر دوران جہاد آپ کو کہتا ہے کہ آپ نے ادھر جانا ہے، ادھر سے آنا ہے، تو یہ ایک ایک قدم جو ہے آپ کا، اس کے اوپر آپ کو بہت سا اجر و ثواب ملے گا۔ حدیث نمبر 405، 405، راوی ہیں ابو قتادہ انصاری رضی اللہ عنہ، اور یہ کہتے ہیں خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی حنین، ہم نکلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ حنین کی جانب۔ اور پھر یہ حدیث میں ایک واقعہ ذکر کرتے ہیں کون ذکر کرتے ہیں؟ ابو قتادہ۔ اچھا یہ تو پتہ چل گیا کہ جنگ کون سی ہے، جی کون سی جنگ ہے جس کا تذکرہ ہونے لگا ہے؟ غزوہ حنین۔ غزوہ حنین کس جنگ سے پہلے یا بعد میں لڑی گئی؟ کس جنگ سے پہلے یا بعد میں؟ جی فتح مکہ کے بعد۔ یہ کیا بات ہے، یہ نوجوان آپ سب سے آگے نکل گئے، دوسرا جواب وہ دے رہا ہے، اور آپ کہاں پہ ہیں؟ یہ بھی یونیورسٹی کا نوجوان ہے، مدرسے کا نہیں ہے۔ فتح مکہ کے بعد آپ کو معلوم ہوگا کہ جب مکہ فتح ہوا ہجرت کے 8ویں سال 8 میں، تو آپ کو اطلاع ملی کہ حنین اور طائف کے لوگ آپ سے لڑنے کے لیے تیاریاں کر رہے ہیں۔ آپ نے کہا پہلے اس کے کہ ہمارے اوپر حملہ کریں، ہم ان کے اوپر پہلے حملہ کریں۔ تو یہ ہے وہ غزوہ حنین۔ تو کہتے ہیں کہ ہم نکلے نبی علیہ السلام کے ساتھ حنین کی جانب، اور واقعہ ذکر کیا، واقعہ میں ذکر کرنے لگا۔ تو واقعہ کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ جنگ کے دوران جب ہم پہنچے ان کی طرف، انہوں نے ہمارے اوپر تیروں کی بچھاڑ کر دی، تو ہمیں ایک دفعہ پسپا ہونا پڑا، پیچھے ہٹنا پڑا، پھر دوبارہ سے ہم نے ان کے اوپر حملہ کیا تو اللہ نے فتح دی۔ اس جنگ میں ہوا کیا کہ ایک مشرک جو تھا وہ ایک مسلمان پہ حملہ آور تھا، اور اس کے اوپر چڑھا ہوا تھا، مسلمان کو قتل کرنے ہی والا تھا۔ تو ابو قتادہ کہتے ہیں کہ میں نے اس کے اوپر پیچھے سے تلوار کا وار کیا، تو اس نے اس کو چھوڑ دیا۔ کس کو؟ مسلمان کو۔ اب وہ میرے اوپر حملہ آور ہوا، تلوار کا وار سہنے کے باوجود میرے اوپر حملہ آور ہوا، اور اتنا شدید اس کا حملہ تھا کہ قریب تھا کہ مجھے ہلاک کر دیتا، لیکن اتنی دیر میں اس کی روح قبض ہونے لگی تو اس نے مجھے چھوڑ دیا۔ اب جب جنگ ختم ہوئی تو نبی علیہ السلام نے اعلان کیا کہ تم میں سے جس نے کسی کافر کو قتل کیا ہے، اس کافر کا جو ذاتی سامان ہے اس قاتل مسلمان کو ملے گا۔ مثال کے طور پہ جس کو آپ نے قتل کیا تھا، اس کے ہاتھ میں تلوار تھی، اس نے زیرہ پہنی ہوئی تھی، اس کے پاس مال تھا، اس کے پاس دیگر چیزیں تھیں،
وہ کس کو ملے گی؟ قتل کرنے والے مسلمان کو۔ تو ابو قتادہ انصاری کہتے ہیں کہ میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا ہاں جی میں نے ایک آدمی مشرک کو قتل کیا تھا، میرے حق میں گواہی کون دے گا؟ کہتے ہیں کوئی کسی نے گواہی نہیں دی میرے حق میں بیٹھ گیا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر یہ اعلان کیا کہ اگر تم میں سے کسی نے کسی کافر کو قتل کیا ہے، اس کافر کا سامان، ذاتی سامان اس کو ملے گا۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی گواہی لے کر آؤ، اور میں پھر کھڑا ہو گیا، میں نے پھر اعلان کیا کون میرے حق میں گواہی دے گا؟ کسی نے گواہی نہیں دی۔ تیسری بار ایسا ہوا، پھر بھی کسی نے گواہی نہیں دی۔ پھر ایک آدمی اٹھا انصاری، اور اس نے کہا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام میں تصدیق کرتا ہوں کہ واقعی اس نے ایک مشرک کو قتل کیا تھا، لیکن اس کا سامان میرے پاس ہے، اس کا سامان میرے پاس ہے، آپ اس کو ابو قتادہ کو اپنی طرف سے سامان دے کے راضی کر دیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا نہ 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 نہ، یہ کام نہیں چلے گا کہ اللہ کے اس شیر نے اس مشرک کو قتل کیا اور اس کا سامان تم لے لو، نہیں، اس کا سامان تمہیں دینا پڑے گا۔ چنانچہ اس انصاری نے وہ سامان ابو قتادہ کے حوالے کر دیا، اور یہ کہتے ہیں کہ وہ ایک زیرہ تھی، وہ زیرہ اتنی قیمتی تھی کہ میں نے اس کو بیچا، اور اس مال سے میں نے باغ خریدا، اور یہ مسلمان ہونے کے بعد میرا پہلا مال تھا جو مجھے مسلمان ہونے کی حالت میں ملا۔ تو یہ ہے پورا واقعہ۔ تو کہتے ہیں ہم اللہ کے رسول کے ساتھ نکلے علیہ السلام حنین کی طرف، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، من قتل قتیلا، جس نے کسی مقتول کو قتل کیا، جس نے کسی کو قتل کیا، لہو علیہ بینہ، جس کے متعلق اس کے پاس کوئی دلیل ہو، کوئی ثبوت ہو، فلہ سلبہ، تو اس کے لیے ہوگا سلبہ، اس سے چھینا گیا مال۔ کس سے چھینا گیا؟ مقتول سے، یعنی کہ اس کے کپڑے، اس کے ہتھیار، اس کی سواری، اس کا گھوڑا وغیرہ۔ قالھا ثلاثا، یہ الفاظ آپ نے 3 بار کہے۔ اس حدیث کو روایت کے امام بخاری رحمہ اللہ نے، اور نمبر ہے 3142، 3142۔ اور امام بخاری اس حدیث کو صحیح بخاری کی کون سی کتاب میں لے کر آئے ہیں؟ کتاب فرد الخمسی، اس کتاب میں جس میں انہوں نے وہ حدیث جمع کی ہیں جن کا مطلب یہ ہے کہ مال غنیمت سے 5واں حصہ نکالنا واجب اور ضروری ہے۔ کیونکہ آپ کو بتایا تھا نا کہ 4 حصے مجاہدین میں تقسیم ہوں گے، اور ایک حصہ جو ہے ان مجاہدین کو نہیں ملے گا، اس کے آگے پھر 5 حصے ہوں گے۔ ایک حصہ اللہ کے نبی اسلام کو ملے گا، اور آپ کے بعد وقت کے حکمران کو ملے گا۔ اس کو ملے گا وقت کے حکمران کو۔ دھیان سے، شریعت وقت کے حکمران کو یہ فائدہ دے رہی ہے۔ ہم تو ہر وقت حکمران کے خلاف بھرے رہتے ہیں غصے سے، شریعت اس کو دے رہی ہے۔ اور دوسرا حصہ ملے گا اللہ کے نبی علیہ السلام کے رشتہ داروں کو، ان کے آل بیت کو۔ اور تیسرا حصہ کن کو ملے گا؟ یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو۔ یہ 5 حصے اسلام تقسیم ہوں گے۔ اچھا، یہاں پہ امام بخاری اس حدیث کو لے کر آئے، لیکن باب کیا قائم کیا، مسئلہ کیا اخذ کیا امام بخاری نے؟ کہتے ہیں باب من لم یخمس الاسلاب، یہ باب ہے اس کے بارے میں جس نے سلب، یعنی کہ کافر سے چھینے ہوئے مال کا خمس نہیں نکالا، یعنی کہ وہ سارے کا سارا مال قاتل کو دیا جائے گا، اس میں اس کا 5واں حصہ نہیں نکالا جائے گا۔ ومن قتل قتیلا فلہ سلبہ من غیر یخمس، اور یہ کہ جس نے کسی کو قتل کیا تو قاتل کو مقتول کا چھینا ہوا مال ملے گا، اور اس سے خمس ان کا 5واں حصہ نہیں نکالا جائے گا۔ امام مسلم بھی اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، وہاں پہ نمبر ہے 1751، 1751۔ یہ شاید کسی نے ابھی لکھا تھا، میں پورا میسج پڑھ نہیں سکا کہ میرے دروس کہاں سے ملیں گے۔ تو میرے دروس ایک تو آپ کو مل جائیں گے یوٹیوب پہ توحید ٹی وی چینل پہ، اور توحید کے نام پہ کئی ٹی وی چینل ہیں یوٹیوب پہ، اس لیے اگر آپ یہ لکھ لیں کہ توحید ٹی وی چینل عبدالباسط فہیم، میرا پورا نام ہے عبدالباسط فہیم، تو مجھے امید ہے کہ آپ اس ٹی وی چینل تک پہنچ جائیں گی جس میں میرے دروس ہیں، اور خطبات جمعہ ہیں، اور دیگر کئی چیزیں ہیں، وہاں سے آپ کو مل جائیں گے۔ اور ایسے ہی فیس بک پہ بھی ایک ہے پیج شیخ عبدالباسط فہیم کے نام سے، تو وہاں پہ یہ دروس جو آج کل دیتا ہوں
یہ ابھی شیئر ہو رہا ہے وہاں پہ، یہ درس اس وقت لائیو ہے وہاں پہ، اور اس کے علاوہ واٹس ایپ گروپ ہیں دروس مسجد نبوی کے نام سے، تو اگر ایسا کوئی واٹس ایپ گروپ کا لنک آپ کو مل جائے تو وہاں پہ بھی آپ کو یہ دروس مل جائیں گے انشاءاللہ۔ چلیں گے، اب یہ حدیث نمبر ہے 406 406 عن سلمہ بن الاکوع رضی اللہ عنہ، راوی کون ہے؟ سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ۔ ان کی کوئی شہرت آپ جانتے ہو؟ چلیں آج دیکھتے ہیں جی اس صحابی کی کیا شہرت آپ جانتے ہیں۔ یہ لڑائی میں بڑے ماہر تھے، خصوصاً دوران لڑائی دوڑنا، دشمن کا تعاقب کرنا، دشمن کو پکڑنا، اس معاملے میں بہت ماہر واقع ہوئے تھے۔ ابھی بھی آپ دیکھیں ذرا، سلمہ بن اکوع سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم عین من المشرکین، کہ نبی علیہ السلام کے پاس عین، ان کا کیا معنی؟ عین ان کا ایک جاسوس آیا۔ عین کا معنی آنکھ بھی ہوتا ہے، عین کا معنی جاسوس بھی ہوتا ہے، اس لیے کہ جاسوس اپنے جن کی طرف سے آیا ہوتا ہے ان کے لیے آنکھ ہے۔ تو آپ علیہ السلام کے پاس ایک جاسوس آیا مشرکین کی طرف سے، وَهُوَ فِي سَفَرٍ، جبکہ نبی علیہ السلام حالت سفر میں تھے، فَجَلَسَ عِنْدَ أَصْحَابِهِ، وہ آ کر بیٹھ گیا آپ کے اصحاب کے پاس، يَتَحَدَّثُ، اور ان سے کیا کرنے لگا؟ گفتگو، ثُمَّ انْفَطَلَ، پھر وہ چل پڑا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو فرمایا نبی علیہ السلام نے، اطلبوہ، اس کو تلاش کرو، اس کا تعاقب کرو، وقتلو، اس کو قتل کرو۔ اور یہاں پہ وضاحت ہے وہ یہ کہ دو آدمیوں نے تعاقب کیا مسلمانوں میں سے، ایک اونٹنی پہ سوار تھا اور ایک پیدل تھا۔ پیدل کون تھے؟ سلمہ بن اکوع۔ یہ اونٹنی پہ سوار آدمی سے پہلے اس آدمی تک پہنچ گئے، جبکہ وہ بھی اونٹنی پہ سوار تھا، وہ جس کا تعاقب کیا وہ بھی اپنی اونٹنی پہ سوار تھا اور یہ پیدل تھے، اس تک پہنچ گئے، اور نیچے سے کھڑے ہو کے اس کی گردن پہ وار کیا اور سر الگ ہو گیا، باقی جسم الگ ہو گیا۔ تو یہ ہے سلمہ بن اکوع، کہتے ہیں فقتلتہ، تو میں نے اس کو قتل کر ڈالا، فنفلنی سلبہ، تو نبی علیہ السلام نے مجھے اس کا چھینا ہوا مال، اس کا ذاتی سامان مزید مال غنیمت سے مزید طور پہ دیا، یعنی کہ یہ مجھے اضافی طور پہ ملا۔ نفل، نفل زید نماز کو کہتے ہیں نا، تو نفل یعنی کہ یہ زید چیز مجھے آپ نے دی۔ اس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے، وہاں پہ نمبر ہے 3051 3051، اور یہ کتاب ہے کتاب الجہاد، اور اس کے اوپر امام بخاری نے باب کیا قائم کیا ہے؟ باب یہ ہے کہ باب الحربی اذا دخل دار الاسلام بغیر امان، کہ اگر کوئی ایسا کافر جس کے ساتھ ہمارا معاہدہ نہیں ہے، ایسا کافر جس کے ساتھ ہمارا معاہدہ نہیں ہے، اگر وہ مسلمانوں کے ملک میں بغیر کسی ویزے کے داخل ہوتا ہے، بغیر کسی پناہ لیے داخل ہوتا ہے، اس کو کسی نے پناہ نہیں دی، تو اس کا کیا حکم ہے؟ تو کیا حکم ہے؟ اس حدیث سے کیا پتہ چلا؟ قتل کیا جائے گا اس کو، کیونکہ اس کا تعلق اس قوم سے ہے جن کے ساتھ ہمارا کوئی معاہدہ نہیں ہے۔ تو اگر کسی کافر کا تعلق ایسے ملک سے ہے جن سے ہمارا معاہدہ نہیں بلکہ اعلان جنگ ہے، اور وہ ہمارے ملک میں داخل ہوا ہے بغیر کسی ویزے کے، بغیر کسی پناہ لینے کے، تو اس کو قتل کیا جائے گا، یہ امام بخاری کہنا چاہتے ہیں۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے، اور جو پچھلا آدمی تھا وہ مسلمانوں سے معلومات لینے کے بعد جلدی سے جا رہا تھا اپنے لشکر کو معلومات دینے کے لیے مسلمانوں کے بارے میں، اسی لیے اس کو قتل کیا گیا تھا۔ وفی روایت، ایک روایت میں فقال، تو آپ علیہ السلام نے کہا من قتل الرجل، اس آدمی کو کس نے قتل کیا ہے؟ فقالوا، تو صحابہ کرام نے کہا ابن الاکوع، سلمہ بن اکوع نے۔ فقال، تو آپ علیہ السلام نے کہا لہو سلبہ اجمع، اسی کو اس کا چھینا ہوا سارا مال ملے گا، اجمع سارے کا سارا، اجمع کا معنی کیا ہے؟ سارے کا سارا۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، نمبر ہے 1754۔ اس حدیث سے کیا کیا مسائل معلوم ہوئے؟ ایک تو مسئلہ یہی معلوم ہوا کہ اگر کوئی مسلمان کسی کافر کو قتل کرتا ہے اور وہ کوئی
گواہ بھی لے کر آتا ہے، دلیل بھی لے کر آتا ہے کہ میں نے اس کو قتل کیا ہے، اس مسلمان کو اس مقتول کا ذاتی سامان ملے گا۔ نمبر 2، یہ پتہ چلا اس حدیث سے کہ مقتول کا ذاتی سامان قاتل کو ملے گا، چاہے اس بات کا اعلان لشکر کے کمانڈر نے پہلے نہ کیا ہو، لڑائی سے پہلے نہ کیا ہو۔ نبی علیہ السلام نے لڑائی سے پہلے، قتل سے پہلے نہیں کہا کہ جاؤ قتل کرو، جو قتل کرے گا اس کو یہ انعام ملے گا، نہیں نہیں نہیں، بعد میں آپ دے رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کمانڈر نے پہلے یہ اعلان کیا ہو یا نہ کیا ہو، دونوں صورتوں میں مقتول کا سامان کس کو ملے گا؟ قاتل کو ملے گا۔ تیسرے نمبر پہ اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ جو بہادر لوگ ہیں، جو لڑائی میں بہترین کارنامے سر انجام دیتے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ چوتھے نمبر پہ اس حدیث سے پتہ چلا کہ اگر کوئی کفار کا جاسوس ہے اور مسلمانوں کی معلومات ان تک پہنچاتا ہے تو اس کو قتل کیا جائے گا، کیونکہ اس کو قتل نہ کرنا مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے مترادف ہے۔ اگر اس کو قتل نہیں کریں گے تو کئی مسلمان قتل ہوں گے، اس کی دی گئی معلومات کی وجہ سے کن کا نقصان ہوگا؟ مسلمانوں کا، کئی مسلمان قتل ہو جائیں گے۔ البتہ اگر کوئی کفار کی طرف سے قاصد بن کر آیا ہے، پیغام لے کر آیا ہے، تو قاصد کو بالکل قتل نہیں کیا جائے گا۔ اسلام جو ہے سفیروں کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتا، تو اسلامی ممالک میں سفارت خانے کو بم دھماکے میں اڑا دینا، سفیروں کو قتل کرنا، سفارتی عملے کو قتل کرنا، یہ کوئی بہادری نہیں ہے، جہاد نہیں، بلکہ فساد ہے، اور یہ اسلام کو بدنام کرنا ہے۔ ایسا کرنے والے مجاہد نہیں بلکہ مجرم ہیں۔ حدیث نمبر 407 اب حدیث کے راوی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما، ان کی کوئی شہرت بتا دیں دی وجہ شہرت۔ ایک تو یہ کہ یہ خود بھی صحابی ہیں اور ایک عظیم صحابی کے بیٹے ہیں۔ کس کے بیٹے ہیں؟ جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، اور تقوی پرہیزگاری میں بہت ہی مشہور و معروف ہیں۔ کہتے ہیں کہ بعث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سریۃ الی نجد، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھیجا سریۃ ایک فوجی دستہ، الی نجد، نجد کے علاقے کی طرف۔ اور سریہ کہتے ہیں اس فوجی دستے کو جس میں 5 سے لے کے 400 تک لوگ ہوں۔ کتنے لوگ ہوں؟ 5 سے لے کے 400 تک لوگ ہوں، اس کو کہتے ہیں سریہ۔ تو آپ نے ایک دستہ بھیجا لیکن علاقہ نجد کی طرف۔ فخرجت فیہا، عبداللہ بن عمر کہتے ہیں اس سریے میں میں بھی نکلا، میں بھی اس کا حصہ تھا۔ فاصبنا ابلا وغنما، تو ہم نے حاصل کیے کئی اونٹ اور کئی بکریاں، یعنی کہ ہمیں فتح ملی، اور فتح کے نتیجے میں ہمارے ہاتھ میں کئی اونٹ آئے دشمن کے اور کئی بکریاں۔ فبلغ سہماننا 12 بعیرا، تو ہمارے حصے پہنچ گئے 12 اونٹوں تک۔ ہر آدمی کو کتنے اونٹ مل رہے ہیں؟ 12 اونٹ۔ سہمان جمع ہے سامن کی۔ 12 اونٹ کتنے پیسے ہوئے جی آج کل کی لحاظ سے؟ ایک اونٹ کتنے کا ہوتا ہے آج کل تقریباً؟ یار اب بھی 5 لاکھ کا کیا کر رہے ہیں؟ ہاں جی چلیے آپ 10 لاکھ کر لیں درمیان کی راستہ، تو اب 12 اونٹ کتنا ملا؟ 1,20,00,000 روپیہ کہہ رہے ہیں آپ۔ کتنا فائدہ ہوا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تو یعنی کہ ہمارے حصے پہنچ گیا 12 اونٹوں تک۔ وَنَفَّلَنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعیرا بعیرا، اور ہمیں نبی علیہ السلام نے ایک ایک اونٹ زید دیا۔ ان کے 12 تو ہمارے حصے بنتے تھے، اور ایک ایک اونٹ آپ نے زید دیا۔ ایک ایک اونٹ زید کہاں سے آیا ہوگا؟ یا تو حصے تقسیم کرنے سے پہلے، خمس نکالنے سے پہلے، یا پھر خمس میں سے آپ نے ان کو دے دیا ہوگا اپنا حصہ۔ کہاں سے دیا ہوگا آپ نے؟ اپنا حصہ۔ اس حدیث کو روایت کے امام بخاری رحمہ اللہ نے، نمبر ہے 4338 4338، اور کتاب ہے صحیح بخاری میں یہ کتاب المغازی، یعنی کہ وہ کتاب جس میں امام بخاری نے وہ حدیث جمع کی جن کا تعلق ہے آپ کے غزوات سے، آپ کی جنگوں سے۔
اور باب کیا؟ باب السریۃ التی قبل نجد، باب ہے اس دستے کے بارے میں جو آپ نے بھیجا تھا علاقہ نجد کی طرف۔ اور امام مسلم نے بھی اس حدیث کو روایت کیا، نمبر ہے 1749 1749۔ اس حدیث سے کیا کیا مسائل معلوم ہوئے؟ ایک تو پتہ چلا کہ دشمن کو کمزور کرنے کے لیے حکمران کو چاہیے کہ اپنے لشکر اپنے دستے بھیجتا رہے، اور ایسا کام اچانک بھی کیا جا سکتا ہے اگر حکمران یہ سمجھے کہ مسئلہ کسی میں ہے کہ اچانک حملہ ہو۔ دوسرے نمبر پہ پتہ چلا کہ مال غنیمت لڑنے والے مجاہدوں سپاہیوں کے لیے حلال ہے، اور یہ سہولت اور یہ نعمت صرف امت محمدیہ کو دی گئی ہے علیہ الصلوۃ والسلام۔ پچھلی اقوام کو جہاد کرنے کے باوجود، اللہ کی راہ میں لڑنے کے باوجود یہ سہولت حاصل نہیں تھی۔ اور اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر دستہ کسی بڑے لشکر کے تابع نہیں ہے تو جس جگہ انہوں نے لڑائی کی ہے وہاں پہ جو مال غنیمت ملا ہے تو اسی دستے کو ملے گا، پورے لشکر پہ تقسیم نہیں ہوگا۔ چوتھے نمبر پہ پتہ چلا کہ جن کو مال غنیمت مل چکا ہے حکمران ان کو اضافی بھی کوئی انعام دے سکتا ہے جب وہ حکمران سمجھے کہ مصلحت کسی میں ہے۔ حدیث نمبر 408 408۔ اور اس حدیث کے راوی بھی عبداللہ بن عمر ہیں جن کا تعارف پہلے ہو چکا ہے، اور وہ روایت کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ آپ نے فرمایا اذا جمع اللہ الاولین والآخرین، جب اللہ تعالیٰ یہ جمع کرے گا، اکٹھا کرے گا پہلے لوگوں کو اور آخری لوگوں کو، یعنی ساری دنیا کو اللہ جمع کرے گا روز قیامت، تو یرفع بلند کیا جائے گا لکل غادر، ہر عہد شکن کے لیے لواء ایک جھنڈا، فیقال تو کہا جائے گا ہادی غدرۃ فلان ابن فلان، یہ فلاں فلاں کے بیٹے کی عہد شکنی کا جھنڈا ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا جی؟ اس سے کو پتا چلا کہ جب آپ کسی سے کوئی عہد کر لیں، معاہدہ کر لیں تو اس کی پاسداری کریں، عہد کو توڑا نہ کریں۔ عہد کو توڑ دینا یہ وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ قرآن میں آتا ہے، اپنے عہد کو پورا کرو، ان العہد کان مسئولا، کہ جو عہد آپ نے کسی سے کیا ہے، معاہدہ کیا ہے، اس کے بارے میں روز قیامت سوال ہوگا۔ اور معاہدے کو توڑ دینا، عہد کو توڑ دینا کس کی نشانی ہے؟ منافق کی نشانی۔ اور یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ جو عہد توڑے گا روز قیامت ایک جھنڈا بلند کیا جائے گا، اور اس جھنڈے میں کیا لکھا ہوگا؟ جھنڈے میں یہ لکھا ہوگا، ایک جھنڈا علامت ہوگا فلاں آدمی کی عہد شکنی کی، کہ یہ جھنڈا بتا رہا ہے کہ اس آدمی نے دنیا میں عہد توڑا تھا، گویا کہ اس کو رسوا کیا جائے گا، ساری دنیا کے سامنے ذلیل کیا جائے گا۔ اور ایک اور روایت میں ہے جو مسلم شریف میں آئی ہے کہ لِكُلِّ غَادٍ لِوَاءٌ عِنْدَ إِسْتِهِ، اور یہ جھنڈا اس کی پچھلی شرمگاہ کے قریب نصب کیا جائے۔ اور مسلم شریف میں یہ بھی آیا ہے، حدیث کا نمبر 1738 1738 کہ الا ولا غادر آدم غدر من امیر عامت، حکمران کے ساتھ عہد کر کے عہد کو توڑ دینا اس سے بڑی عہد شکنی کوئی نہیں ہے۔ یعنی کہ آپ نے کسی کو مثال کے طور پہ ووٹ دیا اور حکمران بنایا، اس کی بیعت کی اور اس کو حکمران مانا، اور بعد میں آپ اس عہد کو توڑ دیتے ہیں، کیوں جی؟ کیونکہ اس نے بجلی مہنگی کر دی تھی، کیوں جی؟ اس نے گیس مہنگی کر دی تھی۔ باقاعدہ حدیث میں مذمت آئی ہے اس آدمی کی جو عہد اس لیے توڑتا ہے یہ حکمران مجھے مال نہیں دیتا، مالی فوائد نہیں دیتا، جرم ہے بہت بڑا۔ یہ فریز ذرا اس حدیث کو امام بخاری صحیح بخاری میں لے کر آئے، اور نمبر ہے 3187 3187، اور کتاب ہے صحیح بخاری کے اندرونی کتب میں سے کتاب الجزیہ والموادعہ، یہ کتاب ہے ٹیکس لینے کے بارے میں، کفار سے جو ٹیکس لیا جاتا ہے جزیہ، والموادعہ اور مساہلت کے بارے میں، صلح کے بارے میں۔ باب کیا؟ باب اسم الغادر البر والفاجر، گناہ اس آدمی کا جو عہد توڑے، چاہے اس نے عہد کیا ہو کسی نیک آدمی سے، چاہے عہد کیا ہو کسی فاسق و فاجر آدمی سے۔
امام بخاری کو نام دے رہے ہیں، یہ نہ کہا کریں کہ موجودہ مولوی یہ سلفی جو ہے بس ان کو حکمران کی پڑی ہوتی ہے۔ یہ اے حدیث آج بھی خطبہ جمعہ کے بعد مجھے کوئی آدمی کہہ رہا تھا کہ وہ کہہ رہا تھا ان کا تذکرہ کرتے ہوئے جو صحابہ کرام کے دشمن ہیں، صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں، لانتے بیٹے، ان کی تعریف کر رہا تھا کہ وہ حکمران کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں، یعنی کہ یہ بھول گیا کہ وہ صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں، صحابہ کرام پہ لانتے بیٹھتے ہیں، صحابہ کرام کو مرتد کہتے ہیں، منافق کہتے ہیں، اور یاد کیا راجی حکمرانوں کے خلاف بولتے ہیں، حالانکہ یہ حکمرانوں کے خلاف بولنا یہ خوبی نہیں ہے۔ اگر آپ احادیث پڑھیں گے پتہ چلے گا خوبی نہیں ہے، البتہ موجودہ زمانے نے اس کو خوبی بنا دیا ہے، لوگ اسی کو اچھا سمجھتے ہیں جو حکمران کے خلاف بولے، بغاوت کرے، خروج کرے، اور کہے کہ اس کو گریبان سے پکڑ کے اس کی ایسی کی تیسی کر دیں گے، اس کو اتار دیں گے، اس کا وہ کر دیں گے، اس کو اچھا سمجھا جاتا ہے۔ امام بخاری کیا کہہ رہے ہیں؟ باب اسم الغادر للبر والفاجر، کہ جو عہد توڑے کسی نیکوکار آدمی سے، اس میں حکمران بھی آئے گا، دوسرے بھی آئیں گے، یا کسی فاسق و فاجر سے، اس کو کیا گناہ ملے گا، اس بارے میں یہ باب ہے۔ اور شاید آپ کو پتا ہو کہ عبداللہ بن عمر نے یہ حدیث کب بیان کی تھی، یہ آپ کو بتا دیا جائے تو آپ نے مزید حیران ہونا ہے۔ حدیث بیان کرنے والے کون ہے؟ صحابی عبداللہ بن عمر۔ یہ حدیث کب بیان کی تھی؟ جب اہل مدینہ نے یزید کے خلاف بغاوت کی تھی، بغاوت کے جب پروگرام بن رہے تھے تو انہوں نے اپنے خادموں کو، اپنے غلاموں کو، اپنی اولاد کو جمع کیا، کہا ہم نے اس آدمی کی بیعت کی ہے، اگر تم میں سے کسی نے بیعت توڑی تو میرا اور اس کا تعلق ختم ہو جائے گا، اور پھر یہ حدیث بیان کی۔ عبداللہ بن عمر نے اپنی اولاد کو یزید کی بیعت توڑنے کی اجازت نہیں تھی، اور یہ حدیث پڑھی۔ یہ معلومات دینے کا فائدہ کیا ہے؟ تاکہ آپ میں اس کو یہ نہ سمجھے جی یہ تو حدیث بس اس حکمران کے لیے جو بہت نیکوکار ہو، بہت فرشتہ ہو، ابو بکر صدیق کی طرح ہو۔ نہیں 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 نہیں، اگر حکمران فاسق و فاجر ہے تب بھی ہمیں حدیث میں کہا گیا کہ آپ اس کے حقوق ادا کریں، وہ آپ کے حقوق ادا نہیں کرتا تو روز قیامت اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا۔ آپ نے دنیا میں نہیں پوچھنا اس سے میرا حق کیوں نہیں دیا۔ ہمیں تو اس کہا جا رہا ہے اپنے حقوق لینے کے لیے کہاں پہ آ جاؤ؟ سڑکوں پہ۔ یہ ہمیشہ سے جمہوریت کا یہ سبق ہے، یہ میں کسی خاص واقعے کی طرف اشارہ نہیں کر رہا، یہ ہمیشہ سے ان کا یہ سبق ہے، لیکن قرآن و حدیث میں کہا گیا ہے، یہ صحیح حدیث کا مفہوم بتا رہا ہوں، کہ فرمایا کہ تم حکمران کے حقوق ادا کرو، وہ حقوق ادا نہیں کرتا، روز قیامت اس سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بات پوچھ کی جائے۔ اس کی ہلکی سی مثال دیتا ہوں، دنیا میں کیا روٹین چل رہی ہے میاں بیوی کی؟ بیوی سے کیا کہا گیا؟ خامن کی اطاعت کرے یا برابر کی بن کر سامنے آئے؟ اطاعت کرے۔ اچھا، کیا بیوی کے کوئی حقوق نہیں ہے؟ اچھا، خامن وہ حقوق ادا نہیں کرتا، اور عام طور پہ ادا نہیں کرتے، آپ کے والد صاحب بھی ادا نہیں کرتے، ہو سکتا ہے میرے والد صاحب بھی ادا نہ کرتے ہوں کئی حقوق، کیونکہ میں نے اس لیے کہا ہے کیونکہ ہماری نگاہ دائیں بائیں جاتی ہے، اپنے گھر میں نہیں جاتی، ٹھیک ہے؟ تو وہاں پہ پھر آپ کیا امید کرتے ہیں کہ آپ کی والدہ بھی اٹھیں بغاوت کا اعلان کر دیں؟ نہیں امی جی، بدنام ہو جائیں گے ہم، پورا گاؤں کیا کہے گا؟ صبر کریں۔ وہاں پہ ہمیشہ کیا کہتے ہیں؟ امی جی آپ کیا کریں؟ صبر کریں۔ تو گھر کا نظام تبھی چلے گا جب عورت صبر کرے، اگرچہ اس کو حقوق نہیں مل رہے، اور روز قیامت یہ خامد ذمہ دار ہوگا ان حقوق کا جو اس نے بیوی کے ادا نہیں کیے۔ لیکن بیویاں عام طور پہ مرنے سے پہلے ویسے ہی معاف کر دیتی ہیں، لیکن معاف اگر نہ کرے تو روز قیامت جواب دینا پڑے گا اس کو۔ لیکن بہر گھر کا نظام تبھی چلے گا کہ بیوی صبر کرے۔ اگر بیوی سے کہا جائے تیرا حق نہیں ملتا، میدان میں آ جا، تو پھر گھر کا سسٹم چل نہیں سکے گا۔ حکمران کا یہی معاملہ ہے کہ اگر عوام کو یہ سبق سکھایا جائے کہ آپ اپنے حقوق کے لیے میدان میں آ جائیں تو ملک کا نظام نہیں چل سکے گا، کسی ملک کا نہیں چل سکے گا، کسی سٹی کا، کسی صوبے کا، کسی ریاست کا نہیں چل سکے گا۔ اور اب میں خاص واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہوں، پہلے میں نہیں کر رہا تھا۔ اگر کوئی ایریا ایسا ہے جو سمجھتے ہیں کہ اگر ہم الگ ہو جائیں گے تو پھر ہمیں بڑی سہولتیں ملیں گی، وہاں پہ بھی مسائل کھڑے ہوں گے، وہاں کا جو حکمران بنے گا وہ بھی یہی کچھ کرے گا، وہاں پہ بھی ایک شہر دوسرے شہر کے حکمرانوں سے تنگ ہوگا، تو پھر کیا کریں گے؟ پھر کیا کریں گے؟ اس کا تو کوئی اختتام ہی نہیں ہے۔
تو بہرحال اس حدیث سے کیا پتہ چلا کہ معاہدے کو توڑنا یہ بہت بڑا جرم ہے، معاہدے کو توڑنے سے بچا جائے۔ حتیٰ کہ کفار کے ساتھ اگر ہمارا معاہدہ ہو چکا ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے، سورہ انفال آیت نمبر 58 وَإِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانبِذْ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْخَائِنِينَ، کہ اگر آپ کو کسی قوم کی طرف سے، کفار کی طرف سے خطرہ ہے کہ معاہدہ کی میں خیانت کرنے والے، معاہدہ کر کے توڑنے والے ہیں، خیانت کرنے والے ہیں، تو آپ کو قبل از وقت معاہدہ توڑنے کی اجازت نہیں ہے، خیانت کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیا آپ کو اجازت ہے کہ آپ پہلے سے بعد اعلان کر دیں، لو جی 1 مہینے کے بعد یا 2 مہینے کے بعد تمہارا معاہدہ ختم ہو رہا ہے، وقت دیں ان کو سنبھلنے کا وقت دیں۔ یہ نہیں کہ آپ کو اطلاع ملی کہ وہ معاہدہ توڑنے والے ہیں اور آپ ان سے پہلے معاہدہ توڑ دیں، اس کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، اعلان کرنے کی آپ کو اجازت ہے، معاہدہ تھا 3 سال کے لیے، آپ ابھی سے اعلان کر دیں کہ بھئی مہینہ رہ گیا، باقی مہینے کے بعد تمہارا معاہدہ ختم، کیونکہ تم معاہدے کی پاسداری کرنے والی نہیں ہو، ہمیں اطلاعات مل رہی۔ لیکن یہ کہ مسلمان اچانک کفار پہ حملہ کر دیں معاہدہ ہو جانے کے باوجود، اس کی اجازت نہیں۔ اور یہ حدیث شامل ہے اس عہد کو بھی جو لوگوں نے آپس میں کیے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ بھی اس حدیث پہ عمل کیا جائے گا۔ اور یہ حدیث ذہن میں رکھیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تخن من خانک، جو آپ سے خیانت کرے آپ اس سے خیانت نہ کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ان احادیث کو سمجھنے کی اور ان سے صحیح معنوں میں فائدہ اٹھانے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔